يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله مولانا العظيم. آج کی یہ شب اللہ رب العزت کے نظام تکوین میں ان خاص اور نہایت ہی مخصوص راتوں میں ایک رات ہے جن میں اللہ رب العزت اپنی کائنات کے انسانوں کی جانب بنگاہ رحمت خاص متوجہ ہوتے ہیں اور عام ایام، عام ماہ و سال، عام دنوں کے بنسبت ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر غیر معمولی تعداد کی مغفرت اور بخشش عام فرماتے ہیں. قرآن کریم جو مشعل ہدایت ہے، نور ہدایت ہے، انسانیت کے لیے شرف اور کمال والی نعمت ہے. اللہ رب العزت سورۃ الدخان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے بیچ سب سے عظیم نعمت قرآن کریم، جب ہم نے اس نعمت کو زمین پر بھیجنے کا ارادہ کیا تو یہ ہمارے نظام تکوین کے اعتبار سے شب برات کی رات تھی. مفسرین کرام، علماء اور محدثین قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر میں جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدائی ان آیات میں حضرت حق جل مجدہ نے جو لیلہ مبارکہ یعنی برکت والی رات کا ذکر کیا ہے وہ رات شب براءت کی رات ہے. اگرچہ دوسرے اقوال بھی ہیں. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے قرآن کریم کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا اور ہمارے نظام تکوین میں یہ بات طے ہوئی کہ قرآن زمین پر بھیجا جائے گا انسانیت کی ہدایت کے لیے، جبریل کے واسطے سے پیغمبر اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نزول کرے گا، انسانیت میں سب سے افضل امت پر نزول کرے گا. وہ وقت جب اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا وہ اللہ کے نظام تکوین کے اعتبار سے شب براءت یعنی لیلۃ البراءت وہ رات تھی جو آج کی رات یعنی شعبان کی نصف شعبان کی یہ شب ہے. اللہ رب العزت کی عام عادت یہ ہے اور عام نظام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اوپر اپنی رحمت کو غالب رکھتے ہیں. عام حالات میں بھی اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی طرف بڑھ کر چلتا ہے، جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے، جب کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، کہیں پر بھی ہو، کسی مقام پر بھی ہو، جب کوئی جہاں سے بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، حق تعالی جل مجدہ اس کو اپنے کرم سے نوازتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کی بخشش کی جاتی ہے. لیکن اللہ کے نظام الاوقات میں اس دن اور رات کے نظام میں حدیث شریف میں ہے کہ روز اللہ رب العزت کا معمول یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر روز رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اس وقت جو انسان پاکی کی حالت میں ہو کر اللہ کے روبرو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے اپنی لو لگاتا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف و ثنا کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کا منادی اس وقت اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی جو رزق طلب کرنے والا ہو کہ اس کو نواز دیا جائے، ہے کوئی جو مغفرت طلب کرنے والا ہو کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی جو حاجت کا اپنی ضرورت کو لے کر آیا ہو کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے. انبیاء علیہ السلام
سلف صالحین اور دنیا میں اللہ کے دوستوں کا شیوا اور عادت یہ رہی ہے کہ جب اللہ رب العزت سے خاص مناجات کرنی ہوتی تھی تو وہ رات کے آخری حصے کا انتخاب کرتے، اور وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس وقت خوب جوش زن ہوتی ہے، اور اس رحمت کے جلو میں اس کے ذیل میں جو انسان آ جاتا ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، چاہے وہ جس درجے کا گیا گزرا ہو، حضرت حق تعالی مجدہ اپنے کرم سے اس کو محروم نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی خود پکار کر اپنی طرف بلاتے ہیں۔ کوئی ہے جو رزق کا طلبگار ہو کہ اس کو رزق دے دیا جائے، کوئی ہے جو ضرورت لے کر آئے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، کوئی گناہگار ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آئے اس کو معاف کر دیا جائے۔ یہ روز کا معمول ہے، اور فجر کی اذان سے کچھ پہلے تک اللہ کی عادت مبارکہ میں یہی نظام جاری رہتا ہے اور روز جاری رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے نظام میں ایک خاص نظام نعمت ہے، ایک خاص نظام نعمت ہے۔ اللہ نے کچھ خاص راتیں رکھی ہیں جن راتوں میں اللہ کی رحمت برسات سے بھی زیادہ تیز برستی ہے، جس کا تصور، جس کا اندازہ عام اور ہم اور آپ اور عام انسان اس کے تصور سے باہر کی بات ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب شب برات آتی ہے تو مغرب سے لے کر صبح فجر تک، جب مغرب سے لے کر صبح فجر تک اللہ رب العزت روزانہ کی طرح روزانہ رات کے آخری حصے میں، لیکن جب شب برات آتی ہے تو اس رات میں آسمان دنیا پر حضرت تعالی جل مجدہ اللہ کے فرشتے جبریل امین، اللہ